آج آپ کے پیا کا تھانہ کچہری سے خالی کیوں آ گیا، اس کی خبر اور تفصیلات جاننے کے لیے رجوع کرتے ہیں وسیم سے۔ وسیم ملک صاحب، وسیم ملک صاحب وہی ہمیں کورٹ کا بتاتے ہیں یا ساتھ کوئی ہیں اور ہمارے بتا وسیم سکتے بھائی، بہت ہیں؟ شکریہ سر۔ یہ تو پوچھے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ وسیم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوا بھائی؟ میں تو آج اس سوچ میں تھا کہ آج شام کو اڈیالہ جیل میں ایک جلوس کی صورت میں عمران خان صاحب بنی گالا جائیں گے۔ سر دیکھیے، اس حوالے سے گفتگو بھی ہوتی رہی اور کہاں ہوتی رہی یہ بتا دیجیے گا۔ جو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے اور 190 ملین پاؤنڈ کا ہے، کیونکہ یہ واحد کیس ہے جس میں ان کی گرفتاری ہے۔ یہ کلیئر کر کے پھر چلیں۔ جی سر، ایک تو ان کی 190 ملین پاؤنڈ میں وہ سزا یافتہ ہیں، سابق وزیر اعظم اور سابق خاتون اول، جبکہ عمران خان کے اوپر 9 مئی کے 8 مقدمات لاہور ہائی کورٹ کے جو اس وقت کیس وہاں پر چل رہا ہے، اس میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں، تو انہیں اگر رہائی اس وقت درکار ہے تو ایک تو ان 2 مقدمات 100 پاؤنڈ اور 9 مئی اور اس کے ساتھ ساتھ 4 اکتوبر کا اور پھر 26 نومبر کا جو احتجاج ہے اس سلسلے میں بھی متعدد مقدمات ہیں۔ بہرحال آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی سر، اور یہ سابق جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گور صاحب، یہ بھی اس حوالے سے دعویٰ کر چکے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عید سے قبل ان کی ضمانت ہو جائے گی، تو اس سلسلے میں آج کا دن خاصا اہم سمجھا جا رہا تھا۔ دن 12:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کمرہ عدالت نمبر 1 ہے، جسٹس سرفراز ڈوگر جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ بلوچستان ہائی کورٹ سے جو ٹرانسفر ہو کے آئے جسٹس محمد آصف، ان کے اوپر مشتمل ایک ڈویژن بینچ تھا۔ وہاں پر سماعت کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو بنیادی طور پر سماعت تو ویسے 11 جون تک ملتوی کر دی جاتی ہے، مگر اس میں جو آج کی کاروائی ہے وہ خاصی دلچسپ ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو عمران خان کے وکیل ہیں سلمان صفدر، وہ روسٹرم پر آتے ہیں اور وہ ابھی دلائل کا آغاز کرنے لگتے ہیں، اور اسی دوران کمرہ عدالت میں عمران خان کے وکیل اور نیب کے جو پراسیکیوٹر ہیں ان کے درمیان ایک مقام پہ تلخی بھی ہوتی ہے، اور جو آج کے روز سلمان صفدر صاحب ہیں وہ دلائل کا آغاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی وہ دلائل دے ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمرہ عدالت میں جو ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نیب ہیں سردار مظفر عباسی، وہ آج کے روز موجود نہیں تھے۔ تو اسپیشل پراسیکیوٹر جو تھے وہ اس کیس میں تعینات کیے گئے تھے، وہ موجود تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں بھی کوئی کیس کا ریکارڈ، کوئی فائل موجود نہیں تھی، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ آج کا جو عدالتی کاروائی ہے یہ بھی بغیر کسی کاروائی کے ملتوی ہوگی۔ تو جو آج کے روز پیش ہوتے ہیں نیب کی طرف سے، رافع مقصود ان کا نام ہے، اسپیشل پراسیکیوٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی ہمیں نوٹس جو ہے وہ گزشتہ رات ہی موصول ہوا ہے، اور اس کیس میں جو اس سے قبل اسپیشل پراسیکیوٹر تھے وہ اب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب لگ چکے ہیں، تو ہمیں 4 ہفتے کا وقت دیا جائے، اور نیب 4 ہفتوں کے اندر جو اسپیشل پراسیکیوٹر ہے اس معاملے میں وہ تعینات کرے گی، اس کے بعد کیس کی کاروائی جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ اس موقع پر سلمان صفدر جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لیے یہ جو آج کی تاریخ ہے یہ خاصی اہم اس لیے ہے کہ ہمیں یہ بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد آج کی سماعت ملی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آج کی سماعت میں کوئی نہ کوئی کاروائی ہو، میں دلائل دوں، فیصلہ ججز نے کرنا ہے۔ سلمان صفدر صاحب آج کے روز بشرا بی بی کے حوالے سے دلائل دینا چاہتے تھے، مگر چونکہ وہ نہیں ہو پائے، اور اس سارے معاملے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نیب کی جانب سے کہا گیا کہ نوٹس انہیں کل ملا ہے، تو بنیادی طور پر اس کیس کی جو ٹائم لائن ہے وہ خاصی دلچسپ ہے۔ 17 جنوری 2025 کو اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے، 15 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل فائل ہوتی ہے، 15 مئی کو پہلی مرتبہ اس کیس کی سماعت ہوتی ہے اور نیب کو نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں، اس کے بعد سماعت نہیں ہوتی، اور دوبارہ جب سماعت آج 5 جون کے لیے سماعت مقرر کی جاتی ہے تو 2 جون کو نیب کا ایک نوٹیفیکیشن سامنے آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ نیب کے جو اس وقت ڈپٹی پراسیکیوٹر ہیں سردار مظفر عباسی، ان کی سربراہی میں پراسیکیوشن ٹیم تشکیل دی گئی ہے، اور اس میں رافع مقصود اور دیگر اسپیشل پراسیکیوٹر بھی تھے جنہوں نے اس کیس کی پیروی کرنی تھی، مگر آج کے روز وہی کھڑے ہو کے کمرہ عدالت میں بتاتے ہیں کہ ابھی انہیں نوٹس ایک تو گزشتہ روز موصول ہوا، اگر ایسا تھا تو پھر جو 2 جون کا نوٹیفیکیشن نیب کی جانب سے جاری کیا گیا تھا وہ ایک تو سمجھ سے بالاتر تھا، اور دوسرا جو اس سلسلے میں پراسیکیوشن ٹیم کے سربراہ تھے سردار مظفر عباسی، وہ بھی آج کے روز غیر حاضر تھے، تو اسی وجہ سے یہی نکات جو ہیں۔ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ 190 ملین کیس کی پروسیڈنگ اس لیے نہیں ہو سکی کہ نیب نے کا پروسیکیوٹر نہیں تھا؟ سادہ اردو میں یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل ایسا سادہ ہوا، اردو اور میں آپ یہ بھی ججز نے کہہ وہ رہے پھر ہیں بات یار، مانی، ایک سیکنڈ لیکن وسیم نیب بھائی، کے جو وکیل ہیں وہ تو 4 وسیم ہفتے کا بھائی، وقت مانگ رہے تھے، یار اب بہرحال کیس کی سماعت 11 جون وسیم تک صاحب میری بھی سن لو سر پلیز، آپ کمپلیکس کر دیتے ہیں، بندے کو بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 ملین اس لیے نہیں چلا کہ پروسیکیوٹر نہیں تھا، اسی طرح کہہ رہے ہیں آپ۔ بالکل۔ دوسرا آپ یہ فرما رہے ہیں کورٹ کا حوال دیتے ہوئے کہ نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے اس میں رافع مسعود صاحب نے کہا
کہ مجھے 4 ہفتے نیب کو چاہیے پروسیکیوٹر لگانے کے لیے. یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ میرے بھائی اس ملک میں 4 گھنٹوں میں ججز ٹرانسفر ہوتے ہیں, اور مثالیں ہیں, نظیریں موجود ہیں کہ سارے دفتر, سارے چینلز کھل جاتے ہیں کہ جی ٹرانسفر کرنا ہے, پوسٹنگ کرنی ہے. اپوائنٹمنٹ کے بھی یہی حالات ہیں. وہ 4 ہفتے نیب کو چاہیے, مطلب انہوں نے کیا کوئی نیا بندہ ایف پی ایس سی کے تھرو بھرتی کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ دیکھیے یہ بات آج کے روز بھی ڈسکس ہوئی, اور جس حوالے سے آپ حوالہ دے رہے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز ٹرانسفر ہوئے اس کی پوری جو پورا طریقہ کار تھا وہ سپریم کورٹ میں بھی زیر بحث آیا, وہ ہم نے رپورٹ بھی کیا. 3 دن کے اندر اس میں 4 چیف جسٹسز کے آفس اور وزارت قانون, صدر مملکت اور تمام وزیر اعظم اور سمری مکمل ہوئی. بہرحال نیب نے آج کے روز 4 ہفتے کا وقت مانگا ضرور ہے, اور انہوں نے کہا کہ وزارت قانون کو سمری جانی ہے اور یہ طریقہ کار ہے, وہ طریقہ کار ہے. بہرحال اگر یہ اس سارے معاملے میں جو سلمان صفدر صاحب کے دلائل تھے وہ یہ آج بار بار پریس کر رہے تھے کہ اگر اس کیس میں ابھی ایک اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کرنا ہے تو پھر نیب کا 2 جون کا نوٹیفیکیشن, جس میں اسی کیس سے متعلق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی کی سربراہی میں پروسیکیوشن ٹیم بنائی گئی تھی, اس نوٹیفیکیشن میں لکھا گیا تھا کہ ایک تو سزا کی معطلی اور پھر مرکزی اپیل میں بھی یہی پروسیکیوشن ٹیم جو ہے وہ اس کی پیروی کرے گی, تو وہ پھر کس لیے بنائی گئی تھی. تو بہرحال نیب نے تو 4 ہفتے کا وقت مانگا, مگر اب معاملہ جو ہے وہ 11 جون تک ملتوی ہوا ہے. 11 جون کو سلمان صفدر صاحب جو ہے وہ دلائل دیں گے, اور آج کے روز ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ 40 سے 45 منٹ لیں گے اپنے دلائل کو مکمل کر لیں گے. چلیں اب ٹائم جی ایک صرف مجھے یہ یار ایک اور ہنگامہ آرائی کی بھی کوئی خبر اسی آئی طرف ہے, میں آ رہا ہوں. جی ایچ کیو حملہ کیس میں کیا ہوا, وہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے جی ایچ کیو حملہ کیس راولپنڈی کا تھانے آرے بازار کی ایک ایف آئی آر ہے 9 مئی سے متعلق. اس میں جو اس کی سماعتیں ہیں وہ اڈیالہ جیل میں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان بھی جو مرکزی ملزم پروسیکیوشن کی جانب سے بنائے گئے ہیں. تو آج کے روز بھی اس معاملے پر سماعت تھی. 2 اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. امجد علی شاہ ہیں, یہ جج ہے انسداد دہشت گردی عدالت کے, جو وہاں پر جا کر جو جیل میں اس مقدمات کی سماعت کرتے ہیں. تو آج کے روز جب سماعت ہو رہی تھی اور پنجاب پولیس کے ایک سب انسپیکٹر ہیں محمد ریاض, یہ استغاثہ کے اہم ترین گواہ ہیں اور اس مقدمے کے مدعی بھی ہیں, تو ان کی جانب سے آج کے روز جو بیان ہے وہ قلم بند کروایا جانا تھا. تو اس موقع پر چونکہ اس سارے معاملے میں 132 لوگوں پر, جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی بڑی تعداد میں ہیں, تو ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. تو اس کیس سے متعلق اڈیالہ جیل میں ایک میلے کا سماع ہوتا ہے. آج کے روز بھی متعدد جو رہنما ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے, تو وکلا بھی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. جو وکیل صفائی تھے اس معاملے میں, انہوں نے آج کے روز عدالت کو بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس عدالت کی کارروائی تب تک نہیں چل سکتی جب تک سلمان اکرم راجہ وہ وکیل ہے اس کیس میں, انہیں عدالت کے اندر بلایا جائے. تو اس موقع پر کمرہ عدالت میں تلخی بھی ہوئی. تو جب وکیل صفائی یہ موقف اختیار کر رہے تھے تو پھر جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں انہوں نے ایک سخت آرڈر لکھوایا, اور انہوں نے کہا کہ جو وکلا صفائی ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں, لہٰذا انہیں توہین عدالت کا شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا, اور کہا گیا کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ اس کیس میں اس سے قبل کسی مقدمے کی پیروی نہیں کر رہے تھے, تو آج کے روز انہیں بلانا سمجھ سے بالاتر ہے. جو پروسیکیوٹر تھے ظہیر شاہ, انہوں نے یہ الزام لگایا کہ عمران خان نے جو احتجاج کا اعلان کیا ہے سلمان اکرم راجہ کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہاں پر سیاسی میٹنگ ہو, عمران خان ہدایات دیں اور سلمان اکرم راجہ باہر جا کر ان پہ عمل درآمد کروائیں, اور وجہ ان مقدمات کو بنایا جا رہا ہے. جس کے بعد کیس کی سماعت جو ہے وہ تو ملتوی کر دی گئی, اور اس سب انسپیکٹر کا جو بیان ہے وہ بھی ریکارڈ کیا گیا, اور جو وکیل صفائی تھے اس موقع پر انہیں بھی توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کیا گیا. مگر اس کیس میں ایک اور بھی اہم ترین ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی ہے کہ جو سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس ہیں انویسٹیگیشن برانچ کی صبا ستار راولپنڈی پولیس سے, انہیں عدالت نے آج کے روز طلب کیا ہوا تھا, وہ آج کے روز پیش نہیں ہوئی. تو عدالت نے ان کے نام بھی ایک جو یہاں پر شو کاز نوٹس ہے وہ جاری کیا ہے, اور کہا ہے کہ آپ 11 تاریخ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوں, کیونکہ یہ معاملہ بھی 11 کو چلا گیا, آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی 11 کو ہے اس کی اگلی پیشی. جی ایچ کیو. بہت شکریہ وسیم آپ کا.